کہ اس کے لیے اسٹڈی ایڈز کون سی استعمال ہوں گی, ٹیچرز کیسے ہائر کیے جائیں گے, مجھے کیسے ریسورسز چاہیے جو ہیومن ایسیٹس کی صورت میں ہوں گے, پھر وہ طے کیے جاتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر ایویلویشن کی جاتی ہے کہ فائنل پروڈکٹ میں سامنے نکل کر کے آئے گی. اس کنٹینٹ سے گزرنے کے بعد, ایمز اینڈ آبجیکٹیوز رکھنے کے بعد, اس پورے لرننگ پروسیس سے گزرنے کے بعد, ایویلویشن کے بعد فائنل چیز میرے سامنے کیا آئے گی. کیا وہ سامنے وہ ہمارے سامنے, کیا اس میں تربیت ہمارے پیش نظر ہوتی ہے؟ پہلا معاملہ یہ ہے کہ میں آپ سب احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ کسی نصاب کو طے کریں, آپ کے ذہن میں فرسٹ پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ میں اس نصاب کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت چاہتا ہوں. نمبر گیم بعد میں آئیں گے, اس کی میٹریلسٹک ضروریات بعد میں آئیں گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت چاہتا ہوں. ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں بنیادی خرابی ہے. ایمز اینڈ ایک اسلامک معاشرے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک یعنی کہ بیلنس پرسنالٹی ڈیولپ ہو, تو ہمیں یہ 4 چیزوں میں اس کو بیلنس کرنا ہوگا: فزیکلی, ایموشنلی, اسپرچولی اور انٹلیکچولی. ان 4 چیزوں میں ایجوکیشن اسے بیلنس اپروچ کے ساتھ لے کر چلنا ہوگا کہ وہ ایموشنلی بھی پرفیکٹ ہو, وہ جذبات نہ اس کے بہت ہائی ہو رہے ہوں, یعنی کہ جذبات کو کنٹرول رکھنے کا اس کے پاس ایک ٹول موجود ہو. وہ ٹیچر کیسے سکھا سکتی ہے, اس پر ہمیں دیکھنا ہوگا. اسپرچولی, کیا ہمیں اسپرچول نیڈز ہماری پوری ہوتی ہیں اس کے حساب سے؟ موجودہ نظام تعلیم ہماری اسپرچول نیڈز کو پورا کرتا ہے؟ جی نہیں پورا کرتا. جی جی سب سے پہلا کوسچن یہ ہے, نظام تعلیم سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ نظام تعلیم سے مراد یہ جو ابھی مجودہ نظام تعلیم ہے جس میں سے ہم بچوں کو گزارتے ہیں, اس میں نصاب میں کیا کمی ہے, اس کو پڑھانے میں کیا کمی ہے, اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اوور کم کر سکیں. سر اس میں اگر ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے یہ بات کی کہ اگر ہم نظام تعلیم سے مراد ہمارا نصاب تعلیم کو لیتے ہیں, ظاہر ہے اسی کے تھرو ہم اپنے نظام تعلیم کو چلاتے ہیں نا, تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو جب سے یہ جو ہے یکساں قومی نصاب آیا ہے یا اس پہ تھوڑا وقت لگا ہے, دوسرے اداروں کو مجھے اتنا نہیں پتا, لیکن ہم نے اپنے بہاف میں یہ اسٹارٹ کیا ہے کہ ہم ایسے لو بیس جو ہے وہ کوشش کریں کہ اسٹڈی کو کرائیں. اور اس میں اگر ہم نظام تعلیم کو دیکھتے ہیں, نصاب تعلیم کو, تو اس میں جیسے کہ قرآن نازل کی تعلیم ہے, ترجمۃ القرآن ہے, اس کو ایک لازمی پارٹ بنایا ہے. لازمی پارٹ ہے, بالکل ایسے. تو اگر ہم یہ اب ہم اٹ از اپ ٹو اس نا کہ ہم اس کو اب کیسے لے کے چلتے ہیں. اگر نصاب تعلیم کو ہم نصاب تعلیم سے لیتے ہیں تو وہ تو فزیکلی, ایموشنلی وہ ان نیڈس کو پورا کرنا ہے, ان نیڈس کو پورا کرنا ہے. جبکہ ہم نے اس کو لازمی حصہ بنا دیا, قرآن پاک کو بھی اور سیرت کو اس کا حصہ جب سے بنایا ہے یہ نصاب کا, ہم نے اور دیکھا ہے کہ ہمارے لیے بہت چیزیں آسان ہوئی ہیں جب سے ہم نے ایسا لو بیس اسٹڈی کو سٹارٹ کیا ہے. تو ہم یہ چیزیں جو ہیں ایمز اور آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے چیزوں کو پلان یعنی کہ کسی نہ کسی حد تک آپ ان چیزوں کو پورا کر پا رہے ہیں. جی سر, اور یہ نصاب تعلیم کے تھرو ہی یہ پاسبل ہوا ہے. بالکل. اس وقت جو حکومت پاکستان کا انیشیٹو تھا وہ بڑا ہی زبردست تھا کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم کو کم از کم لازمی کرا دیا. اس سے پہلے تو ہم 70 سال یہی سوچتے رہے کہ یہ پڑھانا ہے اور یہ نہیں پڑھانا, یہ پڑھانا ہے, یہ نہیں پڑھانا. تو اس حوالے سے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر حکومت نے اسے لازمی قرار دے دیا ہے تو اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس میں سے کیسے وہ نتائج حاصل کر سکیں جس سے وہ معاشرہ جس کے ہم خواب یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ کریٹ. اگر وہ ہم نہیں کر سکے یا ہمارے پاس ایسی پالیسی اور ایسا کرائٹیریا نہ ہوا تو ممکن ہے کہ اسٹیپ بیک ہو جائے گورنمنٹ کے لیے, اور یہ پورے کا پورا سسٹم وہ کہیں کہ ہم تو اس میں ناکام ہو گئے ہیں اس سب کے کرنے کے باوجود. تو آج کی اس پوری کی پوری یہاں پر مجلس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا کہ وہ ٹاپک کیا ہے کہ افیکٹو قرآن ایجوکیشن سسٹم, کہ ہم اس کو افیکٹو کیسے بنا سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ ابھی جو ریسنٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کسی نہ کسی حد تک ہم نے چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن اب ہم اس سے گورنمنٹ پیچھے نہ ہٹ جائے. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے مؤثر طریقے سے آگے اس کی ایگزیکیوشن کو کر سکیں, اس کی پلاننگ, اس کی آرگنائزنگ مؤثر طریقے سے کر سکیں. انشاءاللہ آج اسی حوالے سے مزید ہم چیزیں دیکھیں گے.